بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایڈوائس آن لائن میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان فلک قادر. آپ کو پروگرام میں وارملی ویلکم کرتی ہوں. ناظرین، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنے پروگرام میں ہر طریقے کی بات کریں گے ریگارڈنگ یور ہیلتھ، ریگارڈنگ یور سوشل ایشوز، ریگارڈنگ یور امیگریشن، ریگارڈنگ یور ایجوکیشن، یا پھر کوئی بھی مسائل ہوں، چاہے وہ فیشن ہو، چاہے وہ آپ کی بیوٹی ہو، ہر طریقے کی بات کریں گے. آج میں نے جو محسوس کیا، اور یہ ہماری سوسائٹی کی ضرورت بھی تھی کہ ٹاپک پہ بات کرنا بہت انتہائی ضروری تھا، اور یہ میرا اپنا فیوریٹ ٹاپک بھی ہے کیونکہ میں خود بھی ایک لڑکی ہوں، ایک خاتون ہوں، اور بہت جگہوں پر ہمارا جانا آنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں سے ہماری جو ہے وہ انٹریکشن ہوتی ہے. بڑا ہمیں ہیراسمنٹ کو لے کے ہم بڑے بچپن سے ہم ان چیزوں کو لے کے بڑے پریشان ہیں سوسائٹی میں، کیونکہ آواز اٹھانے کے لیے بھی آپ کو بہت سارے لوگوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے. آپ کو بڑا اس کے لیے بریو ہونا چاہیے. آپ کو جو بھی خواتین ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ سٹیپ لیں، پر بہت سارے لوگ ان کی آ کر آواز بند کر دیتے ہیں کہ اگر آپ بات کریں گی تو آپ کو ہی لوگ غلط سمجھیں گے اور آپ کی کوئی بات پر یقین نہیں کرے گا. میں آپ کو گڈ نیوز بھی دینا چاہتی ہوں جو ابھی میں نے اس بات کو جانا ہے کہ پاکستانی پینل کوڈ کے اکارڈنگلی، سیکشن 509 کے اکارڈنگلی، سیکچول ہراسمنٹ، جسٹ سیکچول ہراسمنٹ کی جو سزا ہے وہ 3 سال کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 5 لاکھ جرمانہ ہے. جو میری بہنیں اور جو بھی میری دوستیں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، ان کو میں بتاتی چلوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی ہراس کرے آپ کی ورک پلیس پر، آپ کے میسنجر پر، یا پھر کوئی بھی سوشل میڈیا پر یا سوشل آپ کی ایپ پر، تو آپ اس کو ضرور رپورٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کو بتا سکتے ہیں، اور اس کی سزا سخت ہے، اور آپ اسکرین شاٹ لے کر آپ ڈائریکٹلی اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ایڈریس کس طریقے سے کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ اس کو آگے تک پہنچا سکتے ہیں، رپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے 2 ماہر لوگوں کو اپنے پروگرام انوائٹ کیا. ماہر سینس میں کہوں گی کہ وہ بزنس کرتے رہتے ہیں، ان کا لوگوں سے انٹریکشن رہتا ہے، کنٹریز میں ان کا آنا جانا رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ ان کا بہت سارے لوگوں سے انٹریکشن بھی ہوتا رہتا ہے. میرے ساتھ آج پروگرام میں سمن عابد موجود ہیں. شی از دا سی آف برانڈسو مارکیٹنگ، ان کی ایجنسی ہے، ان کی اپنی کمپنی ہے. یہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں سے ملتی رہتی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ میڈیا سے بھی تعلق رکھتی ہیں. شی واز اے ماڈل، ایکٹریسز بھی ہیں، اور بہت سارے کام کرتی ہیں. میں ان سے آپ کو ملواؤں گی، اور ان کے ساتھ ہم ان سے پوچھیں گے بھی ویمن امپاورمنٹ پہ یہ کیا کام کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ افسا ذیشان میرے ساتھ موجود ہیں. شی از دا سی آف برانڈ ٹی ڈی ایل برانڈ کی وہ سی او ہیں. وارملی ویلکم بوتھ آف یو ان دا پروگرام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ کے انٹروڈکشن میں کچھ میں نے کمی تو نہیں رکھی؟ نہیں، تھینک یو سو مچ فلک اپنے پلیٹ فارم میں انوائٹ کرنے کے لیے. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. افشا، اور آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. افشا نہیں، افزا، رائٹ؟ اوکے. افزا، آپ بھی جو ہے وہ ڈیزائنر ہیں، اور آپ کا بھی تعلق بہت زیادہ لوگوں سے رہتا ہے. اور سمن تو ایک نان فگر بھی ہیں، ایکٹریس بھی رہی ہیں، اور ماڈل بھی ہیں، اور آئی ایم سو ہیپی ٹو ہیونگ ان مائی شو. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بے شک خواتین سے ریلیٹڈ ہے، اور ایک ہمارا ریسنٹلی واقعہ بھی ہوا ہے. سمن میں آپ سے اپنے پروگرام کی شروعات کروں گی کہ یہ بہت سیڈ بھی ہے، اور اس میں بہت ساری کنٹروورشل بھی ہے، یہ کہ بہت ساری چیزیں نئی آتی جا رہی ہیں. ایون ہم لوگ یہاں پر اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں. پھر میں تو اپنا کوئی اسٹیٹس ابھی تک نہیں لگا پائی ہوں، کیونکہ یہ اتنا کنٹروورشل ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بات کریں اس ٹاپک کے بارے میں. فلک، بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ پورے ہی سوشل میڈیا میں وائرل بھی ہوئی ہیں، ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں، اور میں بس یہی کہنا چاہوں گی اس چیز پہ کہ تمیز کا دائرہ نہیں نکلنا چاہیے. مطلب جو بھی انسان ہے، چاہے چاہے لڑکی ہے، لڑکا ہے، اور وہ کسی بھی پلیٹ فارم میں کام کر رہا ہے، چاہے وہ سڑک ہو، چاہے پارک ہو، چاہے وہ ورک پلیس ہو، اور اگر وہ کسی کا بھی کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ وہ اس کی کانفیڈنس کو، اس کو سیکسولی ہیرسمنٹ کرے. دس از ناٹ دا وے. اور اگر یہ کیا گیا ہے، اب میں ایک اور 2-3 اور ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، اور زیادہ تر لاہور سے آ رہی ہیں، جو کہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے. لوگوں نے اس کو تفریح بنا لی ہے، فن، انٹرٹینمنٹ. ایک ویڈیو بنا رہے، دوسرا جو شخص اس کا دوست ہے وہ وہاں پہ جا کے کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کر رہا ہے کہ جو اخلاق کے قابل ہی نہیں ہے، مطلب اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں. اور جو لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں،
جو ہماری جو بھی کوئی نہ کوئی اپریسیشن تو مل رہی ہے, جو اسکرول ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں, اس کو ایسا نیگیٹو بھی لیا جا رہا ہے, وہ جو اس کو فن بنا رہے ہیں, دس از دی بیڈ تھنگ. مطلب آپ اپنے بچوں کو ایک چیز, ایک واقعہ ہوا, غلط ہوا, اس کو کنٹراورسل بنا دیا گیا کہ وہ جو بھی ہے. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہماری جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ہمارے جو سیکیورٹی سسٹم ہے, ہماری جو پاکستان میں مینار پاکستان کی جو بھی واقعہ ہوا ہے, ان کی سیکیورٹی گارڈز کہاں تھے؟ مطلب دس از اے پوائنٹ, کیونکہ ہم ہر ایریا میں سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں, تو وہاں پہ پولیس کیوں نہیں ٹائم پہ آئی؟ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ, اگر ہم اس چیز کو ایسے لے کے چلیں کہ وہ لڑکی وہاں پہ اکیلی تھی, وہ لڑکی وہاں پہ گئی کیوں, کویشچن مارکس, دیر آر سو مینی کویشچنس. سو دس از ناٹ دا وے. اگر وہ اکیلی بھی ہے تو ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا کونا کونا سیف ہو. آپ ہیں, ہم باہر جاتے ہیں. اب میں اگر باہر جاؤں تو میں پہلے یہ دیکھوں کہ وہاں باہر اگر مرد حضرات ہیں تو میں اندر یہ تو زمانہ جہالت میں ہم پیچھے چلے جائیں گے. ہمیں شانہ بشانہ لڑکوں کے ساتھ کام کرنا ہے. اور کوئی بھی ویمن امپاورمنٹ کی سمن ہم ہمیشہ بات کرتی ہیں, اور ویمن امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں اپڈیٹڈ ہو کر بات کرنی ہوتی ہے. بے شک ہم ایک اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں, اور میں خود بھی بذات اس میسج کو ضرور کنوے کروں گی کہ خواتین کو اپنے تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا ضروری ہے. دس از ایتھکس. اور یہ صرف پاکستان نہیں, ایون آپ اگر ڈیولپ کنٹریز کی طرف بھی دیکھیں گے تو وہاں پر بھی جو تمیز کا دائرہ ہوتا ہے, چاہے کتنا بھی ماڈرن زمانہ ہو, وہاں پر ایتھکس کو فالو کیا جاتا ہے. اور آپ جب ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں, یا خواتین بھی جب کوئی اس طرح کی بات کرتی ہیں, تو ہر سوسائٹی ہر جگہ پر اس چیز کو بڑا ایڈریس کیا جاتا ہے, چاہے وہ ڈیولپ کنٹریز ہوں چاہے وہ انڈر ڈیولپ کنٹریز ہوں. یہی چیز ہے. ابھی آپ نے جو پروگرام کے سٹارٹ میں بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ یہ رول ہے اور یہ لا ہے کہ آپ 3 سال کی پنشمنٹ ان کو دے سکتے ہیں. اب یہ اگر انفارمیشن بچی کو, لڑکی کو اسٹارٹنگ میں ہی آپ ایجوکیشن کے لحاظ سے ان کو سمجھا دیں کہ یہ لا ہے بیٹا, اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی بھی کرتا ہے, یو کین آپ اپنی وائس ریز کر سکتے ہو. آپ ان کو FIR جیسے اس بچی نے بھی کی ہے. بہت سے لوگ اس چیز پہ جاتے نہیں ہیں فیملی کی وجہ سے. ہم عزت چلی جائے گی, اس لڑکی کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کر لی, اینڈ آئی ایم شیور ہم یہاں 3 بیٹھے ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تینوں کے ساتھ بھی کسی نے بدتمیزی نہ کی ہو. بچپن سے لے کے اب تک ہراسمنٹ کا ہم شکار ہوتے رہے ہیں ہر جگہ. لیکن میں کالج میں پڑھی ہوں, وہ کالج تھا اور لڑکے بھی تھے. اب کسی لڑکے نے بدتمیزی کر دی تو میری دوستوں نے بولا چھوڑو یار, بات بڑھ جائے گی ایسے ہی ہے گھر میں. لیکن میری کیونکہ پیرنٹس کے ساتھ مطلب ابھی بھی ماشاءاللہ دے آر لائک مائی بیسٹ فرینڈ. تو مائی مدر شی واز آلسو دا ٹیچر, تو وہ کہتی تھی بیٹا کوئی بھی پرابلم ہو آپ نے مجھے بتانا ہے. بٹ اسٹل وہ کبھی بھی اس چیز پہ نہیں وہ کرتی تھیں, وہ بھی بات دبا لیتے تھے, حالانکہ شی از ایجوکیٹڈ. لیکن ابھی اگر ہم اس چیز پہ اگر آواز نہیں اٹھاتے, لڑکیاں نہیں اٹھائیں گی, یہ چیزیں اور بڑھتی جائیں گی. دیکھیں سمن, یہ بات آپ جو کر رہی ہیں نا, یہ بہت پیاری بات آپ کر رہی ہیں کہ جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو دباتے ہیں. اس کی وجوہات ہیں, میں اس کی وجوہات پر ضرور آپ سے ہی بات کروں گی. پر میں افسر سے پوچھنا چاہتی ہوں ریگارڈنگ دس ٹاپک کہ آپ بھی بہت عرصے سے اس فیلڈ میں ہیں اور انٹرپرونر ہیں, بزنس کر رہی ہیں, بہت ساری کنٹریز میں بھی آپ کا آنا جانا رہتا ہوگا. تو کیا آپ نے ڈفرینس دیکھا ہے ہماری سوسائٹی میں اور باہر؟ میں اپنی کنٹری کو کبھی بھی ہائی لائٹ نہیں کروں گی کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. نو, آئی جسٹ وانٹ کہ ہماری سوسائٹی اور ڈیولپ کنٹری کی سوسائٹی میں کیا ڈفرینسز آپ کو نظر آئے ہیں؟ اچھا, فرسٹ ہائی لائٹنگ دا انسیڈنٹ جو ابھی انسیڈنٹ ہوا, اٹ از اے کنٹروورشل انسیڈنٹ کہ سم آر ان دی فیور, سم آر اگینسٹ اٹ. اچھا, لاسٹ نائٹ آئی واز ان اے گروپ, آئی ول ناٹ مینشن دا گروپ, لیکن اس میں گروپ میں ایک چیٹ یہ چل رہی تھی کہ شی از دا کلپریٹ, کیونکہ انہوں نے پہلے اپنے سوشل میڈیا پہ مینشن کیا تھا کہ یو کین گیٹ اے چانس ٹو ٹیک اے سیلفی ود می اینڈ آئی ول گو ٹو مینار پاکستان لائک دا ڈے شی وینٹ دیئر. تو اس میں یہ چیز تھی کہ ایون ایف اگر انہوں نے اس کو پبلسائز بھی کیا تھا, انہوں نے یہ لکھا تھا اپنے سوشل میڈیا پہ کہ آئی ایم گوئنگ ٹو گو دیئر, اس کا کہیں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ پیپل آر گوئنگ ٹو ہراس ہر. لائک اگر کوئی سیلیبریٹی بھی لکھتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو دیٹ پلیس اینڈ گیٹ اے چانس ٹو ٹیک اے سیلفی ود می, اس نے کہیں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ کم ہراس می. تو ایک تو یہ ایک پوائنٹ ہے میرا. دوسرا پوائنٹ یہ کہ پاکستان میں کو ایجوکیشن کو اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا. تو جب بوائز اور گرلز, مطلب آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ غلط ہے یا جو بھی, ایک میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ اگر آپ کو ایجوکیشن کو پروموٹ کریں گے, لائک جو اچھے اسکولس ہیں ان کے پاس آپ دیکھیں اٹس کو, اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ ٹریننگ کرتے ہیں
کہ ٹھیک ہے گرلز ساتھ بھی بیٹھتی ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر, لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے لڑکیوں کو اپنے ساتھ تو وہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں وین دے سی اے گرل. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز بھی بہت میٹر کرتی ہے, گورنمنٹ شوڈ تھنک اوور اٹ. ایکسیلنٹ, بہت بڑی بات آپ نے کہی کہ جب آپ اسکول میں یا پھر کالجز میں یونیورسٹیز میں جب آپ کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں نا تو آپ کا برین بڑا ڈیولپ ہوتا ہے اس وقت, ایکسیپٹنس آتی ہے لڑکیوں کے ساتھ پڑھنے کی, ان کے ساتھ, اور آپ اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہر لڑکی جو ہے نا وہ آپ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو آفر کر دیں گرل فرینڈ بننے کے لیے, مطلب آپ کی فرینڈ بھی ہو سکتی ہے, آپ کی کلاس میٹ بھی ہو سکتی ہے, آپ کی جو ہے وہ کولیگ بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی جو اویئرنیس ہوتی ہے, یہی بات جو میں یہی کہوں گی کہ سوسائٹی, کہ ہماری سوسائٹی نے خود ہی ایکسیپٹ نہیں کیا. ایون ابھی اگر سمن خدا نخواستہ آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ بھی کوئی واقعہ ہو جائے گا نا تو ہم خود بھی, جبکہ ہم بیٹھ کے بڑی بات کریں یہاں پر ہم خود بھی اس چیز کو دبانے کی کوشش کریں گے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کنٹروورشل بن جاتی ہے, سوسائٹی ہماری اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. میں اس پہ تھوڑی سی چیز ایڈ کروں گی فلک. ہم جب وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا تو دیکھیں جو ماں ہے, مدر, وہیں سے بچے کی نشو و نما اور پرورش, وہیں سے تربیت شروع ہو جاتی ہے. میرے جو اندر جتنی بھی جو چیزیں ہوں گی جو میں نے بچپن سے جو سنی ہے اپنی مدر سے, تو وہ کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہیں. سو جیسے ماشاء اللہ, جیسے شی از اے گروم, شی از سینگ کہ بھائی کو ایجوکیشن ہونی چاہیے, ان کے بچے ویسے اب آگے ماشاء اللہ جنریشن چینج ہوتی جائیں گی. سو ہمارے جو مدرز ہیں ان کو بچوں کی, بیٹوں کی اور بیٹیوں کی, دونوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ جو بیٹا ہے وہ بھی عزت سمجھے لڑکی کو, اس کو عزت کروانا کہ بیٹا یہ لڑکی ہے, اس کی عزت کرنی ہے. جیسے آپ اپنی ماں کی کرتے ہو, جیسے آپ اپنی بہن کی کرتے ہو, ویسے ہی وہ بھی کسی کی ماں اور بہن ہے. اور سملرلی بیٹیوں کو بھی وہ چیز اور سکھانی ہے کہ بیٹا آپ کی عزت, اور اسی طرح ان لڑکوں کی بھی عزت. تو یہ جو ایک کانسیپٹ چل رہا ہے کہ ہمیں اپنے رائٹ کے لیے کیوں لڑنا پڑتا ہے, کیونکہ ابھی تک ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس رائٹ ہی نہیں ہے. اور یہ مدرز کا بہت بڑا عمل دخل ہے اس چیز میں. وہ جب بچوں کی نشو و نما کر رہی ہوتی ہیں تبھی سے وہ تربیت میں ان بچوں کو سکھائیں. بالکل سمپل از دیٹ کہ اگر سب سے زیادہ جو آج کل ٹرینڈ چلتا ہے وہ یہ چلتا ہے, چلے روڈوں پر تو تھوڑا بہت خوف زدہ ہوتے ہیں لوگ کہ ہم نے چھیڑ دیا تو وہ اگر تھوڑا آواز اٹھا لے گی تو ہمیں مار پیٹ ہو جائے گی یا کچھ اس طرح کی باتیں. پر بہت زیادہ جو ٹرینڈ چلا ہے وہ سوشل میڈیا پر, کہ سوشل میڈیا پر آپ کو ہیریسنگ ٹائپ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنے خوفناک ہوتے ہیں کہ لٹرلی آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ کس طرح کے میسیجز ہمیں آ رہے ہیں. تو وہاں پر میں اپنے پلیٹ فارم سے اپنے ساری ویورز کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ اس کا آپ اسکرین شاٹ لیں, اور یہ جو آپ اگر آپ کے پاس اسکرین شاٹ ہوگا, اس سے بڑا اوتھینٹک کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فوری طور پر اس کو رپورٹ کر دینا ہے. اور میرے خیال سے ضرور جتنا آپ سائبر کرائم کی ٹیمز ہیں, ڈفرینٹ ٹیمز ہیں, وہ ضرور اس کے اوپر جتنا آج کل جو یہ چیزیں چل رہی ہیں اس پر تو ہمارا جو سیکیورٹی کا جو نظام ہے میرے خیال سے سخت ہوتا جا رہا ہے, اور اس پر آپ ضرور اس چیز کو رپورٹ کروائیں تاکہ ان لوگوں کے لیے سبق ہو, ان کے ارد گرد کے سراؤنڈنگ کے جو فرینڈس ان حرکتوں میں ان کے ساتھ ملوث ہیں ان کے لیے بھی ایک لیسن ہو کہ آپ نے کبھی کسی کو ایون سوشل میڈیا پہ بھی ہیراس نہیں کرنا ہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے. ہیراسمنٹ ہر طرح سے ہوتی ہے, ان اے وے لائک آپ فزیکل ہے, ورچوئل ہے, اور مطلب اسٹیئرنگ بھی ایک ہیراسمنٹ ہے. آپ کسی کو اس طرح اسٹیئر کر کے کنفیوز کر رہے ہیں, آپ ان کو کمفرٹ زون سے نکال رہے ہو, دس از بیڈ. اور اسی طرح وربل ہے, آپ بول کے آپ اس طرح کے لفظ یوز کر رہے ہیں کہ جو کہ تمیز کے دائرے میں نہیں آتے. تو سیکسول ہیراسمنٹ کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے اور اس کی سزا ہے, تو یہ ملنی بھی چاہیے اور لڑکیوں کو اس پہ آگے آنا چاہیے. بالکل. اور سب سے پہلی بات کہ اویئرنیس بہت ضروری ہے, اور ساتھ میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ آپ اپنی اگر کوئی مارکیٹنگ ایجنسی اوپن کر رہے ہیں یا آپ کوئی اپنا برانڈ اوپن کر رہے ہیں یا پھر آپ انٹرپرنر بننا چاہ رہی ہیں جو خواتین, تو ان کو کس طریقے سے اسٹیپس لینے ہوں گے اپنے آپ کو بولڈ کرنے کے لیے. پھر بریک کی جم چلتے دیکھتے رہیے ایڈوائس آن لائن. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات کریں ویمن امپاورمنٹ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایشوز آج کل چل رہے ہیں ریکرنٹلی ان سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اور ڈسکشن بھی چل رہا ہے ریگارڈنگ ویمن امپاورمنٹ کی اور ہیراسمنٹ کی, کہ کس طریقے سے ہم اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں, اپنی سوسائٹی سے کس طریقے سے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں. سو میرے ساتھ ابھی لائن پر موجود ہے سندھ بار کے جنرل سیکرٹری عامر نواز صاحب. جی السلام علیکم سر, کیا حال ہے آپ کے؟
वालेकुम अस्सलाम मैडम, ठीक आप सुनाए खैर करिए। अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हूँ मैं। सर हम आज बात करें विमेन एम्पावरमेंट की, और आपकी मदद यहाँ चाहिए होगी कि कोई ख़वातीन जिनको हरेस किया जाता है, जब उनको खौफज़दा किया जाता है, तो क्या कर सकती हैं वो, किस तरीके से गवर्नमेंट की हेल्प ले सकती हैं, क्या मदद कर सकते हैं? हाँ, आप लोग इनकी हमारी क्या मदद कर सकते हैं आप उसमें? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने वुमेन पुलिस स्टेशन बनाए हुए हैं, सही है। वो कंसर्न अपने पुलिस स्टेशन में जा सकती हैं, वहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकती हैं। तो वुमेन पुलिस स्टेशन में नहीं जाना चाहती है, नियर बाय कोई भी जो जनरल पुलिस स्टेशन है वो वहाँ जा सकती है, अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकती हैं। उसके अलावा उनके पास एक डायरेक्ट कंप्लेन का ऑप्शन है, वो डायरेक्ट कोर्ट में आकर अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकती हैं। फिर इसी तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स हैं जहाँ पे वो जाकर खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपना जो भी ग्रीवांस है उसको रिड्रेस कर सकती हैं। इस सिलसिले में डिफरेंट लॉज भी हैं, जिसमें भी एक लॉ भी ये भी आया था कि जो वर्क प्लेसेस पे वुमेन को हरासमेंट किया जाता है, तो वो भी लॉ दिया गया था कि उसकी पनिशमेंट क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है। ओके सर, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि हमारी हरासमेंट की कैटेगरीज़ हैं, जैसे आपने इसको मेंशन किया वर्क प्लेस हरासमेंट का, तो क्या अब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें हमारे पास मतलब प्रूफ नहीं होते, तो उसके लिए क्या कहेंगे हम? वो ख़वातीन जिनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, वो क्या करें इस वक्त? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो लॉ है वो टू द एक्सटेंड ऑफ वुमेन काफ़ी लीनियंट है, सही है। उसमें जो कोर्ट है वो एक वुमेन की जो सिंगल स्टेटमेंट है उस पर रिलाई करके कन्विक्शन दे देती है। आम रूटीन में ये होता है कि 2 विटनेसेस की ज़रूरत होती है या बहुत पावरफुल एविडेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रेजेंट केस में जो आप सिचुएशन बात कर रही हैं, जो वुमेन के लिए ये है कि अगर वो जाएं और स्टेटमेंट सॉलिड है और कोई और विटनेस नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके के इंसिडेंट यूजुअली जो सा होता है वो किसी बंद कमरों में या किसी ऐसे प्लेसेस में होता है जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं होते हैं, सही है, जहाँ विटनेस नहीं होते और जहाँ लोग अवॉइड करते हैं, तो सिंगल की स्टेटमेंट भी इनफ होती है फॉर द पर्पज ऑफ कन्विक्शन। ओके सर, एक और आपसे सवाल करना चाहूँगी। सेक्शन 509 के अकॉर्डिंगली जो 3 साल की पनिशमेंट और 5 लाख जुर्माना है, इस बात में क्या कहेंगे आप कि ये कौन से लेवल पर आकर इम्प्लीमेंट होती है? कौन सी हरासमेंट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं? क्या आपको हरास कर दिया वर्बली, फिजिकली, या फिर जिस तरीके से भी आपने इसको मेंशन किया है? इसमें जो आप बात कर रही है ना, ये इसमें एक तो ये हो गया वर्बली, सही है। एक सेक्शन है 354, सही है। 354 जो बात करता है कि वो ये कहता है कि इफ अ पर्सन assaults a woman using criminal force, stripping of her clothes and exposing her to public view, he is liable to be punished with death or imprisonment for life along with fine। इसमें 2 कैटेगरीज है, सही है। जो 509 आप बात कर रहे हैं उसमें सिंपल एब्यूसिव हद तक वो बात कर रहा है कि भाई एक्सट्रीम लेवल पे कोई नहीं जा रहा है, लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम लेवल पे जाता है तो उस पर पनिशमेंट का लेवल डिफरेंट हो जाता है। वो औरत को इतनी प्रोटेक्शन है लॉ में कि अगर कोई उसके कपड़े वगैरह जो फाड़ दे, टॉक कर दे, पब्लिकली उसको डिसरिस्पेक्टफुल कर दे, तो उसकी पनिशमेंट भी सीवियर है, एक्सट्रीम है। ओके एक्सीलेंट सर, आपने बहुत सारी बातों को क्लियर भी किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इन माय प्रोग्राम। आपको हम हमेशा इस बारे में तंग करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे जब भी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। खैर, प्रोनर हैं और एक कंपनी रन कर रही हैं, तो इसके लिए कोई एनजीओ बनानी चाहिए भी समझे, लेकिन वो बेचारे इतने मजबूर होते हैं कि वो कहते हैं कि अगर हम ये सब करेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। वो उनका माइंडसेट ये चल रहा होता है, सो दे विल नेवर वॉइस अप देयर। समन, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरी एनपीओ है होप फॉर एवरीवन, और वो वुमेन और चिल्ड्रन से रेलिवेंट ही है। हम इनको जैसे इन्होंने मेड की बात की है, तो जो एजेड ख़वातीन हैं उनके लिहाज से भी हम काफ़ी काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमारा फोकस इसी चीज़ पे है कि हम उनको एजुकेशन दें ताकि उनको मेड बनने की ज़रूरत ना पड़े, स्किल्स ऐसी दें कि जिससे वो खुद काम कर सकें, मजबूरी में ना आए। तो ये मजबूरी वाला फैक्टर है, वो हम किसी तरह से कम करते जाएं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम इसकी बात कर रहे हैं प्रोसीजर की, तो मेरे ख्याल में ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रोसीजर चलते हैं, यूएसए में भी चलते हैं, वो 1.5 साल बाद भी, लेकिन वहाँ पे क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन होती है। चाहे 2 साल बाद भी, 10 साल बाद भी सज़ा मिल रही होती है। वो बूढ़ा हो चुका होता है जिसने कत्ल किया होता है, वो पकड़ के फिर भी मार देते हैं।
جب ان کی وہ جو پروسیجر میں جو بھی ڈیلے ہو رہے ہوتے ہیں. سو ہمارے پاکستان میں جب یہ چیز امپلیمنٹیشن شروع ہو جائیں گی تو اس سے یہ ہوگا لوگوں میں ڈر بیٹھے گا اور یہ دکھایا جائے اور یہ شو کیا جائے. جیسے اگر کسی نے یہ جو ہمارا کیس ابھی جو گیا تھا نور مقدم کا وہ ہوا, وہ کتنا برا سانیہ تھا. تو یہ جب ان کو اور یہ امپلیمنٹیشن ہوگی, آئی ایم شیور اباؤٹ دس. اب تو ہوگی, اب تو یہ لیول اتنا بڑھ گیا ہے ہونی چاہیے. اور جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, وہی والی بات ہے. اور جب یہ ہوگی تو یہ سر عام دکھائیں تاکہ اس طرح کے جتنے بھی اور انسانوں میں جو جانور چھپے ہوئے ہیں ان کے جانور مر جائیں. جیسے سمن ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, میں آپ کو اس میں بھی بات کرنا چاہوں گی, اپنے پلیٹ فارم سے لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ ہم لوگ ایک اور بھی پرابلم ہمارے خواتین کو آتی ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنی کوئی پرسنل آئی ڈی بناتی ہے تو اس کی پکچرز کو یوز کیا جاتا ہے, لڑکے کرتے ہیں اس کی پکچرز کو یوز, اور وہ لڑکی بن کے اور باقاعدہ طور پہ بات کرتے ہیں اور بڑا اس کا مس یوز ہوتا ہے. اس کے بارے میں بھی سائبر کرائم ہے اس میں, اور یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے. بلکہ یہ تو ایسا کرائم ہوا ہے کہ میری پکچر یوز کی ہیں, اور وہ بھی کوئی پورا گینگ ہے اور وہ مرد حضرات ہیں کوئی. انہوں نے میری فرینڈس کو اپروچ کیا ہے ماڈلنگ ایجنسی کا کہہ کے, ان سے پکچرز بھی لی ہیں, کسی سے ویڈیو بھی لی ہیں, اینڈ دے ٹیکسٹڈ می آن واٹس ایپ. انہوں نے باقاعدہ اسنیپ شاٹ لیے ہیں اس کے جو انہوں نے چیٹ کی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیمرہ آن کروایا تو آگے سے کوئی بندہ تھا اور وہ نیوڈ تھا. مطلب دس از, میری آئی ڈی یوز ہو رہی ہے, میری پکچرز یوز ہو رہی ہیں, مطلب فیس پہ سمن آ رہا ہے, نام بھی میرا یوز ہو رہا ہے, میری کمپنی کو ہی وہ کیا جا رہا ہے. اور جب میری فرینڈس کو اپروچ کر کے ان کے ساتھ یہ ویڈیوز اینڈ دس اینڈ آل, تو وہ انہوں نے بلاک میں نے کروا دی. اس کے بعد میں نے رپورٹ کی ہے, پھر میں نے سائبر کرائم میں بھی اپلیکیشن دی تھی. سمن مجھے آپ ذرا اپنا ایکسپیرینس بتائیں, دس از ویری امپورٹنٹ, کہ آپ نے جب یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہوئی تو آپ نے جب سائبر کرائم کو اپروچ کیا تو ایزیلی آپ اپروچ آپ نے کر لیا, یا یہ ساری چیزیں کیا تھیں آپ کے لیے؟ ان کا جو پروسیجر تھا, انہوں نے ای میل پہ سب سے پہلے یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں ٹوٹل انفارمیشن, اور اسی دوران ہی وہ بلاک ہو گئی تھی امیڈیٹلی. وہ جو بھی پروفائل تھی وہ بلاک ہو گئی تھی. بلاک تو ہو گئی, پر another thing is that کہ آپ تو دیکھیں ایک پبلک فگر ہے نا, آپ تو ماشاءاللہ سے رینون پرسنالٹی بھی ہیں, لیکن ابھی تک مجھے نہیں پتا چلا وہ کون لوگ تھے. I tried to بٹ find out. یہی بات ہے, یہی چیز آئی وانٹ کہ اس کو پکڑ کے سزا ملنی چاہیے کہ انہوں نے یہ ایکٹ کیوں کیا. یہ ڈی فیمنگ ہے, ڈی فیمنگ ہے. آپ خدا نخواستہ آپ کو جو ہے وہ خدا نخواست کوئی بھی آپ کی فرینڈ کہیں چلی جاتی تو آپ بلا وجہ کا اس واقعے میں آپ کا نام آ جاتا ہے, اور آپ کو پتا ہے لوگ تو ایک ہی چار لگاتے ہیں. مجھے مینٹلی بڑی اسٹریس رہی تھی فور کپل آف ویکس, 2 ہفتے, اور ایک فرینڈ بھی نہیں, وہ 1 by 1 ایک فرینڈ کا آ رہا ہے دوسری, اور ساری فیمیلز, all females. تو آپ ایک اس کے لیے بھی ایک مطلب ظاہر سی بات ہے ایک میسج دیجیے گا. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ایڈوائس آن لائن فلک قادر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بہت ہی جو ہے سمجھ لیں سینسٹیو ٹاپک پہ بات کریں, اور ایڈوائس آن لائن کے پلیٹ فارم سے میں چاہتی ہوں کہ ہر وہ خاتون جو آج پروگرام دیکھ رہی ہے, کیونکہ اسپیشلی ویمنس کے لیے پروگرام کیا گیا ہے اور آپ کے رائٹس کے لیے پروگرام کیا گیا ہے, کہ آپ لوگ کس طرح رپورٹ کر سکتے ہیں, کن نمبرز پہ آپ لوگ جو ہے وہ جا کے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں, اور کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے اپنا کانفیڈنس کو اور انہینس کر سکتے ہیں. ایڈوکیٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے بہت پیاری باتیں کہیں کہ 509 تو ایک چھوٹا سا ایک سیکشن تھا کہ جس میں 3 سال کی سزا اور 5 لاکھ جرمانہ ہے. اس سے زیادہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ہراس کرتا ہے, یعنی کہ وہ تو چھوٹی موٹی ہراسمنٹ کی سزا ہے, تو سوچیں جب خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس کی سزا کتنی سخت ہوگی. اور آپ لوگ خود بولڈ بنیں, آپ خود اپنے حق کے لیے لڑیں گے تو کوئی آپ کے حق کے لیے لڑے گا. ہر چیز جو انسان دنیا میں بھی اکیلا آتا ہے, تو آپ کو ہر چیز اپنی خود کرنی ہے, خود فائٹ کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اب میں نے رپورٹ کر دیا تو ٹھیک ہے ہو جائے گا. نو, یو ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ دیٹ ٹائم. 1-2 انسیڈنٹس میرے ساتھ بھی ہوئے تھے, تو میں نے بھی اس کو بہت ویجیلنٹ ہو کے ٹیک اوور کیا اور اس کو باقاعدہ طور پہ رپورٹ کروایا. میرے ساتھ 2 مشہور شخصیات بھی موجود ہیں جو ہمیں بہت زیادہ بتا رہے ہیں کہ ریگارڈنگ دا ویمنس امپاورمنٹ کے اور جو ایشوز ہیں اس کے بارے میں بھی. سو میں ان سے اور بھی مزید پوچھوں گی کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے اسکول میں چھوٹے بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو, یا پھر کالج میں کوئی زیادتی ہو رہی ہو, یا پھر آپ کی ورک پلیس میں ہو رہی ہو, تو کیا آپ کو
کانفیڈنسلی آپ کو یہ اسٹیپ لینا ہوتا ہے. سمن ایک یہ چیز بڑی امپورٹنس رکھ رہی ہوتی ہے, جس طرح ہم ابھی بات کریں گے خواتین کو بہت زیادہ اس میں پاورفل ہو کر اسٹیپ لینا ہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ جب اسکول میں پڑھ رہے ہیں, کالج میں پڑھ رہے ہیں, ورک پلیس پہ پڑھ, تو آپ یہ آپ کو بڑا خوف ہوتا ہے کہ یار بعد میں اس جگہ کو فیس کر پاؤں گی یا نہیں, میں نے اسٹیپ تو لے لیا, بعد میں لوگ میرے لیے 10 دن تک یہ سوال کرتے رہیں گے کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ, یا کیا واقعہ ہوا تھا, جو آئے گا آپ کے ساتھ باتوں کے چٹکارے لے گا. اس چیز سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جیسے ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں ہی بات کی تھی کہ یہ چیز گھر سے, آپ کے مدر, آپ کے پیرنٹس سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے. اس میں جب چھوٹے بچے ہیں, اگر میری بھی بیٹی ہے, اور ہم ان کو پراپر سیشن دیتے ہیں کہ بیبی آپ کے ان پارٹس پہ کوئی ہاتھ نہ لگائے, آپ کو یہ ہو تو آپ نے شاؤٹ کرنا ہے, آپ نے کسی سے کوئی چیز لے کے نہیں کھانی, یہ سیلف ڈیفینس کے حوالے سے چھوٹی سی ٹریننگ دیتے ہیں. مزید اس پہ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جو سکولز ہیں ان کی سیلف ٹریننگ دینی چاہیے. مارشل آرٹس آپ کروائیں, آپ آدھا گھنٹہ آپ ان کو دے دیں, آپ مارننگ میں کوئی ایسی, ان کی فٹنس کا بھی خیال رہے گا بچوں کی, اور یہ میل فیمیل دونوں کے لیے. یہ جو ہیرسمنٹ ہے صرف بیٹیوں کے لیے نہیں ہے, بیٹے بھی سیف نہیں ہیں, آج کل تو آپ کو پتہ ہے چھوٹے ہیں. بچے, معصوم بچے اسکولز میں, اور جو وہ آپ کے مدرساس اور جو اس میں کتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں چیزیں. ایگزیکٹلی وہ تو چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں نا, لڑکے, ان کے ساتھ بھی. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے رپورٹ کر دیا, کسی کو پتہ چل گیا تو ہمارے اسکول سے ہمیں نکال دیا جائے گا. یہ وہ چھوٹی سی سوچ ہوتی ہے نا, وہ ڈر جاتے ہیں. وہ جو بھی کرنے والے جانور ہوتے ہیں وہ ان کو ڈرا دیتے ہیں, اور بچوں کے کیونکہ ذہن اتنے پختہ نہیں ہوتے, تو اسی لیے اس میں ان کے دوستوں کا, جو بچے ہیں, اور ان کے پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی انوائرمنٹ رکھیں, ان سے اپ ٹو ڈیٹ لیتے رہیں کہ بیٹا آج کا دن کیسا گزرا, کوئی پریشانی تو نہیں. ان کا بیہیویئر چیک کریں. یو آر اے ڈاکٹر, یو شوڈ نو کہ اگر آپ کا کوئی بھی کسی کو بھی کوئی ٹینشن ہوتی ہے اس کے فیس میں آئے گا, اس کی فوڈ اس طرح سے نہیں رہتی, وہ کھانا پینا چھوڑ دے گا بچہ. تو پیرنٹس کو ایکٹیولی ان کو دیکھنا چاہیے, اپ ڈیٹ لینا چاہیے کہ بیٹا دن کیسا گزرا. بالکل سمن, آپ کی بات سے میں اگری کروں گی. آپ سے ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سمن نے جس طرح بتایا کہ پیرنٹس اس چیز کے ذمہ دار ہیں, وہ تو آپ کا اپنا بچہ ہے نا, تو آپ کو قدرتی طور پہ اس سے محبت ہے, پر اسکول کی جو ٹیچرس یا پھر اسکول کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, اس کا کیا رول ہوتا ہے اس چیز میں؟ اسکول کے علاوہ بھی آپ کے مدرساز ہیں یا پھر کوئی بھی آپ کی ورک پلیس ہو گئی, اس میں ایڈمنسٹریشن کا کیا رول ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے, جیسے اسکولس کی ہے بات, تو میرے بچے جیسے اسکول میں جاتے ہیں, وہاں پہ ان کا ایک پراپر سبجیکٹ ہے, اس میں وہ ان کو پراپر ایجوکیشن دیتے ہیں. اب دے آر لائک ان پری نرسری, تو دے کین ناٹ ریڈ دا ورڈز اور تھنگس, تو ان کو وہ پکچرس کے تھرو جو ہے امیجز کے تھرو دے آر ٹیلنگ دیم, کیونکہ وہ گھر آ کے مجھے وہی چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ نو بڈی از سپوز ٹو ٹچ اس, ایون اف یو آر گوئنگ آؤٹ سم ویئر, تو وہ کسی کی کوئی چیز نہیں لیتے کہ مما نے منع کیا, ہمیں ٹیچر نے اسکول میں یہ بتایا تھا. پھر جیسے انہوں نے فزیکل ایکسرسائز کی بات کی, ان کے اس طریقے سے سیگمنٹس ہوتے ہیں, بیکاز ان کو پراپر طریقے سے کراٹے ہو گیا اور اس ٹائپ کی چیزیں ان کو سکھاتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ ان کے کوآرڈینیٹرز بھی ہیں الگ سے, کہ اگر اف یو فیل اینی تھنگ کہ کسی ٹیچر نے بھی آپ کو مطلب فزیکلی مار بھی دیا, کچھ بھی کیا, ایٹ لیسٹ ایون ہٹنگ بھی الاؤڈ نہیں ہے ان کے اسکول میں, تو وہ یو کین ڈائریکٹلی رپورٹ ٹو دا کوآرڈینیٹر. وہ اب اتنے سے بچے ہیں اینڈ دے آر ویری فری ود دا کوآرڈینیٹر, ایک سیپریٹ اس کو ایک سسٹم کے فارم میں لے کے چلے. دوسری آپ نے بات کی آفیشلی, جیسے میرا ایک اپنا برانڈ ہے دا ڈیزائنر لی, تو یہ ایک ملٹی برانڈ ہے, اور یہاں پہ ہم لوگ وومن انٹرپرینیورشپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. میرے پاس کافی ڈیزائنرس ہیں جو اسٹارٹ نہیں کر سکتے تھے اپنا کام ڈیو ٹو مطلب مینی ریزنس, ریسورسز بھی ہوتے ہیں, مارکیٹ پلیس بھی ہوتی ہے. تو میں نے ایک پلیٹ فارم بنایا جہاں پہ میں نے ان کو انکریج کیا کہ انڈر ون امبریلا یو کین کم, اور وہاں پہ صرف اسمال اسکیل ڈیزائنر نہیں ہے, دے آر بگ نیمس, وی آر موزم خان, تجوری, دے آر ویری بگ شاٹس. تو ان کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو ایک پریویلیج بھی ہوتا ہے کہ وی آر ود دا سیم ڈیزائنر. تو یہ ایک سپورٹ تھی میری طرف سے. اس کے علاوہ جو ہے ہم جو ہے ٹیچنگ کے تھرو لائک ہم پراپر ٹریننگ کرتے ہیں اسٹاف کی, کیونکہ ہمارے پاس میل بھی ہوتا ہے, فیمیل اسٹاف بھی ہوتا ہے. دین وی ہیو کیمراز انسٹالڈ ایوری ویئر, سو دیٹ ایٹ لیسٹ مانیٹرنگ ہو رہی ہو ہر چیز کی. ذرا سی بھی کوئی مجھے فیل ہوتا ہے تو آئی ہیو دیٹ ایپ ان مائی فون. کبھی آپ اتنا بڑا برانڈ رن کر رہی ہیں, آپ کے یہاں پر کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ کسی خاتون نے آ کے آپ کو ایڈریس کیا ہو کہ بینگ سی او بینگ ایڈمنسٹریشن لیول پر کہ میڈم اس طرح کی ہراسمنٹ میرے ساتھ آپ کے ورک پلیس پہ ہوئی, یا آپ کے
جو سیم مطلب میل حضرات انہوں نے کر دی؟ کیا ایسا کبھی ہوا آپ کے اور آپ نے کیا ایکشن لیا؟ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا ود اے بلاگر. تو بلاگر کو یہ تھا کہ وی کالڈ ہر, یہ مطلب آئی واز دا ون ہو کالڈ ہر, اینڈ ہم نے ان سے بولا تھا کہ یو ہیو ٹو ڈو اے اسٹور ریڈ. سو ان کی طرف سے تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. شی واز لائک کہ لاک ڈاؤن کے اندر, لاک ڈاؤن تھا ابھی جو 10 days گزرے, تو شی تھاٹ کہ آئی ڈونٹ نو واٹ دس پلیٹ فارم از ڈوئنگ, دے آر کالنگ دی بلاگرز ان اے لاک ڈاؤن, تو آپ لوگ صرف میرے لیے کیوں شاپ کھول رہے ہیں. تو وہ تھوڑا سا اس کو نیگیٹو لے گئی تھی. پھر میں نے اس کو فرنٹ پہ آ کر کاؤنٹر کیا, میں نے کہا اٹس ناٹ دا ٹیم کہ وہ آپ کو مطلب ہراس کرنے کے لیے بلا رہے تھے, آئی واز دا ون ہو کالڈ یو. تو یہ ایک ہوا تھا, لیکن وہ بھی ان کی طرف سے ہوا تھا, لیٹر اٹ واز سیٹلڈ. تو یہ کنفیوژن سی ہو گئی. اوکے, ایک کنفیوژن تھا. نہیں وہ تو کنفیوژن والی بات, بٹ کوئی ایسے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ایکچوئل ہوا ہو ایسا؟ بیکاز آئی پرسنلی بلیو کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, اگر کوئی اپنی بیٹیوں کو وہاں پہ بھیجے. ہر کوئی مطلب شوق سے تو نہیں آ رہا, ایون سیلس کی جو ہوتی ہیں دے ہیو ٹو ارن منی, دیٹس وائی دے آر دیئر. تو ان کی پروٹیکشن ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ وی ہیو سیکورٹی سسٹم, 24 hours ویجیلنس ہوتی ہے, ہر چیز کو چیک کرتے ہیں. اٹس ناٹ کہ بس شاپ ہے تو اٹس وی ہیو لیفٹ اٹ. پراپر میں خود بھی وزٹ کرتی ہوں, چیک کرتی ہوں ہر چیز کو. تو دیکھیں میں یہی آپ سے سننا چاہ رہی تھی کہ جو ایڈمنسٹریشن لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ان چیز میں بہت ویجیلنٹ ہو کر چلنا چاہیے, اور اس چیز میں آپ کو اس چیزوں کو چھوٹا چھوٹا نہ سمجھیں. اس کو آپ جس طرح سر ہمارے ساتھ موجود تھے جو ایڈوکیٹ صاحب تھے, انہوں نے اس کو بڑا ایمفیسائز ہو کے بتایا کہ وی ہیو ٹو لائک ٹیک ایکشن, اور یہ چھوٹے چھوٹے ایکشن نہیں لیتے, ہم بڑی بڑی سزائیں دیتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو بہت بڑا سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا, جیسے ہم اور چیزوں کو سوچتے ہیں کہ چوری کو ہم نے اتنا بڑا وہ کر دیا, اور یا پھر آپ نے کوئی بھی ایسا کرائم جو ہے اس کو جب ہم اتنا ایڈریس کرتے ہیں تو وائی دس تھنگس کہ ہمارے لیے بہت سمپل ہے, اچھا یہ ہوا گیٹس اوکے. اب تھوڑا اویئرنیس جیسے جیسے بڑھتی رہی ہے تو لوگ اس کی طرف آئے ہیں, تھوڑا مائنڈ سیٹ آیا ہے کہ ہیراسمنٹ ہوتی کیا چیز ہے. ادروائز تو ہمارے پہلے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے ان کے پاس سلیوشن ہی ہوتا تھا ہمارے لیے کہ بچی کو صرف 5 کلاس تک پڑھا کے گھر میں بٹھا دو, ورنہ یہ باہر جائے گی تو یہ اس طرح کے مسئلے نہیں. ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں, جیسے ان کی بھی فارمز ہیں اور برانڈز ہیں, وہ تو آف کورس سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. اب یہ سیکسول ہیراسمنٹ کی بات ہوتی ہے, ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ میڈ کے ساتھ ہو رہا ہے ابھی, جو میڈ اور ڈرائیورز کے مسئلے ہیں. اب وہ بھی بچیاں جو 24 hours کے لیے آ رہی ہوتی ہیں, وہ ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہیں. تو میں نے اپنے مطلب کوئی ایک ڈرائیور نکال چکی ہوئی ہوں, 2 میڈس میری جا چکی ہوئی ہیں, اور ان کے جو فونز ہیں, اب مطلب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی آج کل میڈس کو سنبھالنا اور ان کی بھی ٹیک کیئر کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے, اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے ود ادر ان کے جو ہمارے سرونٹ مکس ہو جاتے ہیں, سرونٹس اور ڈرائیورز آپ کے. تو دس از اگین دا ایشو. ٹھیک ہے, بہت اچھی اور گہری باتیں ہم نے کی, جو وہ مسائل ہم نے ایڈریس کیے جو لائک نہیں کرتے لوگ, اور کرنا ضروری بھی ہے. اور آپ لوگوں نے یہ بات بھی بہت اچھی بتائی کہ اسکول کے اندر جو ہے وہ بچوں کو جو پڑھاتے ہیں وہی ضروری ہے, وہیں سے وہ سیکھ کے آتے ہیں, اور وہیں سے ایجوکیشن لٹریسی سب ایک دوسرے سے لنک ہے. ہمیں پہلے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا. ایڈ کروں گی, جیسے ہمارے پاس ایگزیبیشنس وغیرہ بھی ہوتے ہیں, ابھی ہمارا ایگزیبیشن بھی آ رہا ہے. سو وی ہیو باؤنسرز اوور دیئر جو کہ ٹیک کیئر کرتے ہیں اس بات کا کہ ہماری شاپ میں بھی وین دیر از این انٹرپرینیورشپ فیسٹیول کہ کوئی میل یا وداؤٹ فیملی انٹر نہ کر رہا ہو, بیکاز کہ یہ بھی کوئی بلاگر بن کے آ جاتا ہے, کوئی کچھ ہو جاتا ہے, تو یہ چیز بھی ہمیں بڑی کنٹرول کرنی پڑتی ہے اس لیول پہ آ کے. بالکل, تھینک یو سو مچ, آپ پروگرام میں تشریف لائیں. سمن, آپ بھی بہت اچھی باتیں آپ نے کی, اینڈ تھینک یو فار یور ٹائم. آپ لوگ کیا لاسٹ میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورس کو فرام مائی پلیٹ فارم؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم سب پاکستان کی بیٹی ہیں, اور جیسے آپ اپنے گھر میں اپنی فیملی کا خیال کرتے ہیں, اسی طرح آپ بس یہ سمجھ لیں کہ ہم بھی پاکستان کی بیٹیاں ہیں اور آپ پاکستان کے بیٹے ہیں. تو کم از کم پاکستان کی بیٹیوں کی عزت کو پامال نہ کریں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور آپ کیا میسج دینا چاہیں گے افسا؟ سیم یہی میسج کہ آپ کو رسپیکٹ دینی چاہیے, بیکاز آپ کے گھر میں بھی بہنیں ہیں, آپ کی مدر ہیں, تو جسٹ تھنک کہ دے آر آلسو لائک یور سسٹرز. تو یہ میرا بھی میسج ہے کہ اس طریقے سے کسی کو ہراس نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور میں اپنے پلیٹ فارم سے اگین یہ بات کہوں گی کہ آج کا جو پروگرام کرنے کا ہمارا ڈومین تھا, جو مقصد تھا, وہ یہی تھا کہ ہم لڑکیوں کو اویئر کر سکیں, ہم ماؤں کو اویئر کر سکیں جن کی بیٹیاں ہیں, کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی مسہیپ ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ کوئی سوشل میڈیا پہ آپ کو کوئی ہراس کر رہا ہے, یا کچھ بھی ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں جو برداشت کے قابل نہیں ہیں, تو آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ کے ساتھ
پاکستان کے ایڈوکیٹس ہیں, لاز ہیں, پالیسیز ہیں, سب آپ کے ساتھ ہیں. آپ کرنے والے بنیں, آپ رپورٹ کرنے والے بنیں, آپ اپنے اندر کانفیڈنس لائیں, اس چیز کو رپورٹ کر کے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر ایک کارروائی کریں گے تو ہی اس کا کوئی کنکلوژن یا کوئی رزلٹ آئے گا. سو پلیز بی بریو. اب ہماری جو بھی خواتین ایک تو اپنے ایجوکیشن سیکٹر میں اپنے آپ کو بہت آگے لائیں. جتنا آپ پڑھے لکھے ہوں گے اتنا آپ اپنے حقوق کے بارے میں جان پائیں گے. آپ کو پتہ ہوگا, آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی رائٹس کیا ہیں. جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہی انسان کو جو ہے اویئر کرتی ہے ہر چیز سے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس. اللہ حافظ.